السلام علیکم. شوکت صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے دعوت دی، مجھے بھی موقع ملا ان سے ملنے کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لکھے نہیں تھے. جب قرآن ان پہ نازل ہوا وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو اللہ کے فرشتے نے ان سے کہا اقرا، پہلی دفعہ نہیں پڑھ سکتے تھے. دوسری دفعہ کہا اقرا، تیسری دفعہ کہا اقرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے لگے. آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، سر سعید جو علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ہیں، جب انہوں نے انگریزی اور سائنس کی تعلیم شروع کی تھی تو ہمارے مسلم حضرات نے، بڑے بڑے علماء جو تھے، انہوں نے جوتوں کا ہار پہنایا تھا انہیں، کہ یہ ہمیں کافر بنانا چاہتے ہیں. مگر سر سعید he had the vision that unless we learn science and English and other subjects, we will never grow. Today, we were independent in 1947. You know what we lost? Muslim children did not study. Education was not part of them, nor did the Muslim leaders of the country look into this thing, that the future lies in education. That is why Muslims of India today are in the condition that we are in. ہم لوگ تعلیم سے محروم رہے. ایک دفعہ میں کانپور گیا اور ایک علاقے میں مجھے بلایا گیا تھا. وہاں دیواروں پہ لکھا گیا تھا ہم فلسطین کو آزاد کریں گے، اور میں نے ان کے بچے دیکھے گندے پانی میں کھیلتے ہوئے. میں نے ان سے کہا تم تو اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے، تم فلسطین کو کیا آزاد کرو گے؟ بچوں، تعلیم جو ہے وہ ایک راستہ دکھاتی ہے آپ کو، اور اس راستے سے اگر آپ ٹھیک طرح سے چلیں گے تو اللہ کی برکتیں آئیں گی. بری طرف چلیں گے تو شیطان آپ کے ساتھ ہوگا. یاد رکھیے گا، شیطان ہر جگہ ہے، اور اس نے اللہ سے کہا ہے کہ میں تیرے بندے کو جو تیرا سمجھتے ہو اس کو تمہارے راستے سے الگ کروں گا. اللہ کا جواب کیا تھا ابلیس کو؟ You will not be able to take a person who knows me and knows what I am. You cannot take him. آج شیطان زیادہ ہیں، انسان کم ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے راستے سے الگ ہو گئے ہیں. Get back to the path of Allah. Unless we get back to the path of Allah, we will never succeed. No religion is bad. Remember, we are bad. Religion is not bad. We teach religion in very different ways. Not for the good of the people, but good of getting our own chairs.
Therefore, remember, respect your parents. We have lost that thing today. ہم بزرگوں کی عزت نہیں کرتے, استادوں کی عزت نہیں کرتے. وہ زمانہ میں نے دیکھا ہے جب مجال ہے کہ والد کے سامنے یا استاد کے سامنے انسان سگریٹ پیے گا, شراب کی تو بات ہی نہیں ہے. آج ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں ماں باپ کو مارتے اور پیٹتے بھی ہیں, یہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور تمہارا حشر بھی وہی ہوگا. اسے یاد رکھو بچوں, عزت کرنا سیکھو, اور جس دن تم لوگ عزت کرنا سیکھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین راستے بنائے گا. مگر ارادہ نیک ہونا چاہیے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے میں صدر بنا تھا اس جماعت کا جس کی آج حکومت ہے, اور میں ولایت سے آیا تھا. ولایت میں یہ تھا کہ جب تک کوئی ثابت نہ ہو کہ یہ گناہگار ہے اسے گناہگار نہیں کہا جاتا تھا. میں نے یہاں دیکھا میری جماعت میں ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. وہ بالکل اچھا ہے, باقی سارے چور ہیں, خراب ہیں. تو ایک دن میں نے والد سے کہا, اور میں آپ کو بناؤں, سب سے زیادہ مار میں نے کھائی ہے باپ سے, کسی نے میرے بھائی بہن نے نہیں کھائی, اپنی غلطیوں سے. تو میں بیٹھا ہوں شام کو والد سے کہتا ہوں ابا میں یہ جماعت نہیں چلا سکتا. میں نے کہا مر گیا. والد کے میں نے شکل دیکھی, میں نے کہا بھائی آپ تو میں ممبر پارلیمنٹ بھی ہوں, صدر بھی ہوں, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, ابھی یہ ڈنڈا اٹھا کے مجھے لہو لہان کرے گا. میرے باپ والد خاموش رہے. 5 منٹ کے بعد کہتے ہیں تم سمجھتے ہو تم چلا رہے ہو؟ یہ میرے والد کے الفاظ ہیں. کہا تم نہیں چلا رہے ہو, یاد رکھو اگر تمہارا ارادہ نیک ہے اور تم میں ہمت ہے اس پہ چلنے کی, اللہ تعالیٰ تمہارا راستہ خود صاف کرے گا. یہ آپ کے لیے بھی ہے. نیک ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرے گا, اور آپ لوگ اس منزل کو پا لو گے جس منزل کو آپ سمجھتے ہو مشکل ہے. مشکلیں آئیں گی. ہمارا وطن ایک مشکل سے گزر رہا ہے. ہمارے بچے, مسلمان بچے, ملک کے دوسرے حصوں میں جانے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں ان پہ عذاب ہوگا. اور ہے ایسی جماعت شروع ہو گئی ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے اس وطن میں وہ تبدیلی آئے جہاں ہم یہ سمجھے کہ ہم سب اس وطن کے باشندے ہیں. This nation is unity in diversity. انیکتا میں ایکتا. بتائیے مجھے, آپ لوگ جو مہاراشٹر سے آئے ہیں کبھی اتنی سردی دیکھی ہے جو یہاں پہ ہے؟ ٹھٹر گئے ہوں گے آپ. مدراس یا جسے آپ چنئی کہتے ہیں اس کا اور جموں کشمیر سے کیا ہے؟ نہ آب ہوا ویسی ہے, نہ ہمارا کھانا ویسا ہے, نہ ہمارا پوشاک ایسا ہے, نہ ہمارا کلچر ایسا ہے. مگر پھر ہمیں جوڑتا کیا ہے؟ یہ امید کہ اکٹھے ہم اس ہندوستان کو بنا سکتے ہیں, اکیلے ہم اس ہندوستان کو نہیں بنا سکتے. یہ بچوں یاد رکھنا, کبھی اپنے دل و دماغ میں نفرت پیدا نہیں کرنا, بلکہ اس اللہ سے مانگنا یا اللہ ان کو وہ توفیق دے کہ یہ ہمیں سمجھ سکیں. Never use bad words. Never use ill things. Only pray, oh Allah,
guide them to the right side so that we can all live in happiness and progress. Do you think this institution is not facing problems? Do you think that there are not people who are watching every step that your institution is taking? It is this that we have to fight. That only way we can succeed is becoming one and together. It's like this hall. How many doors are there to leave this hall or to enter this hall? Exactly, to get to Allah, there are so many doors. There are so many ways. Never dispute that my way is the only way and his way is wrong. For that is for Allah to decide. Remember, be good, be just, and be patient. صبر سیکھنا, صبر, برداشت, یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر ہم میں صبر نہیں ہوگا تو برداشت نہیں ہو سکتی. کبھی کبھی مجھے بھی غصہ آتا ہے, زبردست غصہ آتا ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو. مگر پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں, یا اللہ مجھے معاف کرنا, میں نے غلطی کی. کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے. آپ بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, آپ کو سب سے بہترین موقع اللہ نے دیا ہے جو انہوں نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو استعمال کیجیے. جیسے سردار صاحب نے آپ اس بچی کے بارے میں کہا, اس کے الفاظ دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ میں کچھ بننا چاہتی ہوں, بلکہ یہ کہا جو اس نے مجھے دیا ہے میں اس کا استعمال بنی نوا انسان کے لیے کرنا چاہتی ہوں. وہ spirit رکھے. Keep that spirit in you. That tomorrow if you become the greatest of all the things that you may, remain humble. Always keep your eyes to the ground. Never think, I am big. The day آپ میں وہ غرور آئے گا, یاد رکھیے گا, وہ غرور آپ کو ختم کرے گا. Only Allah is the one who can have that quality. No one else. And never produce that quality into you. You may become tomorrow company's top person. Remember, one is your own efforts and the second is God's help. Without God's help, we can get nowhere. Therefore, my advice to all of you and to your teachers, I was a Bispo School's student. All my teachers were Hindus. But they treated us as if their own sons. I must tell you of one of the teachers that I had there. He came into the classroom and he said to all of us, I belong to RSS. But inside the walls of this school, I am like your father. RSS is outside this school. I remember another teacher, Master Bakaya. I want to tell you young people, I was Prime Minister's son and I made mistake in English. He gave me such a slap, I can't tell you. I was in the 10th class. And I was coming back home on a cycle. My father was sitting in the garden having tea. And he said, Farooq, come and have tea with me.
I said, God Almighty, teacher gave me one slap, my father will kill me. I swear to you. So I kept this cheek and I walked like this to my father. My father said, what happened? I told him what had happened. He brought his secretary and he wrote to the principal, congratulations, you did not see that this boy is my son, but he had made a mistake and you dealt very well with him. Today, unfortunately, if a teacher does this, poor teacher will be in the jail. This is where we have come to. Whole system has gone topsy-turvy. To the teachers, I'll say, your task is very difficult. But so long as you remember that this child is like a brick, knows nothing, he comes straight from the home. You have to cultivate this boy or this girl into tomorrow's world. It's a big task. Inshallah, Allah will help you so long as you remain on the path of Allah. Shaukat Sahab, to our friends that have come from Abu Dhabi and Dubai, my warmest welcome to you. Wishing you all the best. And I hope the crisis in the Middle East soon finish so that we can live in happiness and live in prosperity and progress. God bless you. And may you see better days. Allah करे ये दुनिया की लड़ाइयाँ बंद हो जाएं. खासकर जो हमारा वतन है, जिसका पाकिस्तान के साथ बहुत ज़बरदस्त झगड़े होते रहते हैं और उसका असर मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान. हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम वो हैं जो अपना कॉल उसमें फ़र्क नहीं है. मगर आज अल्लाह का करम है कि आज आरएसएस के बड़े नेता ने और आज तो जनरल जो हमारे आर्मी के चीफ थे, उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करके मामले हल करने चाहिए. आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला करे हम दोनों वतनों में दोस्ती हो, मित्रता हो और हम लोग इज़्ज़त से रह सकें. अफसोस तो इस बात का है कि आपके पास वक्त बहुत कम है. हम चाहते कि आप इस खूबसूरत वतन को देख सकते. आप गुलमर्ग जा सकते थे, पहलगाम, सोनमर्ग, हमारे बागात हैं यहाँ पे जो मुगलों ने बनाए हैं, उनको आप देखते. मगर वक्त कम है. मैं शौकत साहब से गुजारिश करूँगा कि अगली दफ़ा ऐसा प्रोग्राम रखें तो उसमें बच्चों के लिए कुछ दिन रखें, कुछ पहलगाम जा सकें, कुछ गुलमर्ग जा सकें, कुछ दूसरी जगह देख सकें, कि वो भी एक याददाश्त ले जाएं यहाँ से. मैं फिर से अपने साथियों का जो यहाँ पे हैं और उनका जो बाहर से आए हैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त दिया कि मैं आपसे बात कर सका. अल्लाह आप सबको सलामत रखे और हमें आपकी खुशियाँ और आपकी कामयाबियाँ दिखाए. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.